اچھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ جو غزوہ بدر کے جو شیوخ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان کو ان کی محفل میں بیٹھتے تھے، ان کو بلاتے تھے، ان سے قرآن کے بارے میں ان سے مشورے کرنا اس طرح سے کرتے تھے. تو اس کے اندر یہ عبداللہ بن عباس کو بھی بلاتے تھے. اب عبداللہ بن عباس تو بچے تھے، چھوٹے تھے، ینگ تھے. تو کہتے عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ ہم ہمارے بھی بچے ہیں، ہم ان کو آپ نہیں بلاتے، تو یہاں پہ سارے اتنے اتنے بڑے جو شیوخ ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں، تو ان میں آپ اس بچے کو بھی بلاتے ہیں. تو انہوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا، انہوں نے کیا کہا کہ میرے مقام پہ حضرت عمر نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس کا مقام جو ہے وہ میں جانتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو رسول اللہ نے جو دعا دی تھی نا، تو حضرت عمر اس وقت ادھر تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے ان جو بیٹھے ہوئے تھے سب سے ایک کویسچن پوچھا، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اذا جاء نصر اللہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. ان میں سے کچھ نے یہ کہا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ مدد آنے والی ہے، کامیابی ملے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اس کی اللہ کی حمد بیان کرو، استغفار کرو. تو اور بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد شہروں اور قلعوں کی فتح ہے، اور بعض اس پہ خاموش رہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا جو انہوں نے فرمایا، جو انہوں نے بیان کیا، آپ یہی کہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح نصیب ہو جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پورا ہو گیا، مشن مکمل ہو گیا. اس کے بعد اب آپ اللہ کی حمد اور استغفار کریں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ یہ سورہ جو ہے جو نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی خوشخبری جو دی تھی اور مشن مکمل ہونے کا جو اطلاع دیا تھا. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے. اچھا، اب پیغام کیا تھا؟ اس سورہ میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے گی اور لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوں گے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا وہ مشن مکمل ہو گیا. اچھا، اور پھر فرمایا گیا کہ آپ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح میں مشغول ہو جائیں کہ اللہ کے فضل سے آپ نے اپنا جو اتنا بڑا کام کیا ہے اس میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں، اور استغفار کریں کہ اس کام کے انجام میں اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ اسے معاف فرمائے. اچھا، اب یہاں پہ انشاءاللہ ڈیٹیل جب آگے ہم ورڈز کی کریں گے تو میں آپ کو پھر اور کھل کے آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی. اب یہاں پہ آپ نے غور کیا اس بات کا کہ مشن مکمل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت، دن رات کی ان کی تڑپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ اللہ نے قبول کر لی ہے، رائٹ؟ اور اب آپ کی مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ذات سے دیکھیں کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑی خوشخبری ملتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی بچے کا ایسا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، اچانک خبر آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے. آپ سوچیں خوشی کی کیا حالت ہوتی ہے نا. یا بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اچانک پتہ چلتا ہے کہ چلو جی اللہ کا شکر ہے کہ جہاں پہ بات ہو رہی تھی وہاں پہ بات بن گئی ہے اور یہ رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروا دیا ہے. یہ کوئی بھی آپ بزنس کا آپ دیکھ لیں، اپنی صحت کا بیمار تھے، پتہ چلا کہ اللہ نے صحت دے دی ہے. کوئی بھی خوشخبری جب آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، اس کو آپ لکھ لیں اپنے دل کے اوپر کہ غم کا صبر بہت آسان ہے. غم کا صبر آسان ہے، بندہ روتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، رائٹ؟ لیکن خوشیوں کا صبر بہت مشکل ہے. بندہ پھٹ جاتا ہے،
اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ جو نعمت اللہ نے دی تھی، جس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، اس میں ہم اللہ کو قدم قدم پہ ناراض کرتے ہیں، اور بہانے بھی کیا بناتے ہیں، بچوں کے ہاتھوں مجبور، خاوند کے ہاتھوں مجبور، دنیا کے ہاتھوں مجبور، میں کیا کروں، یہ کیا کروں، وہ کیا کروں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی اب خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے کے اللہ نے فرمایا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح کے ساتھ حمد بیان کریں اور استغفار کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پہ ہمیں یہ اپنے آپ نے جو بھی ہم دیکھیں، ہم پاکستان کا جو ڈے آتا ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمیں پاکستان ملا تھا، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں نا۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی دیکھیں اسلام میں خوشیاں منانے کی منع نہیں ہے کہ خوشیاں نہیں منا سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا طریقہ بتا دیا بس، کہ دیکھو جب تمہیں اتنی بڑی خوشی ملتی ہے تو تم نے کیسے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جھک جانا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اور آج ہم استغفار کے بھی ڈیفرنٹ طریقے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو استغفار کا کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دنیا میں ہی پتا تھا نا کہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب خوشخبری ملی ہے، تو اب جب تک وہ اجل کا وقت نہیں آ جاتا یہاں سے اس دنیا سے جانے کا، آپ اللہ سے استغفار کریں۔ تو ہمارے لیے آپ سوچیں کیا حکم ہوگا۔ اب یہاں پہ اب دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا، حکم میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ فسبح جو ورڈ ہے نا، یہ امر کا صیغہ ہے، تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل میں، اس حکم کو پورا کرنے میں لگ گئے۔ اس میں کیا کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، اور بعض روایت میں تھوڑے سے ورڈز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ بھی آتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اس طرح سے جو ہے پڑھنا شروع ہو گئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہم اغفر لی، یہ ملا کے جیسے پڑھتے تھے۔ تو آپ بھی یاد کر لیں، الحمدللہ اب تو رمضان بھی آنے والا ہے، ہماری ویسے ہی سجدے لمبے اور ہمارے رکوع لمبے اور ہمارے قیام لمبے ہونے والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری زمانے میں جو اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری رہتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو کہتی ہے کہ میں نے ایک روز پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ سارا وقت یہ پڑھتے رہتے ہیں تو اس کا کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے یہ پڑھنے کا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورۃ النصر جو تھی اسی کی تلاوت کی۔ اچھا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے محنت اور ریاضت کرنے میں اس قدر شدت میں مشغول ہو گئے کہ جیسے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ریاضت اور محنت کبھی نہیں کی تھی۔ تو اس سے پھر ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل گیا تھا نا، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا کیا وقت ہے، کب آنے والا ہے، کب نہیں آنے والا، لیکن جیسے فار ایگزامپل جو بہت بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں یا ایسی حالت میں ہوتے ہیں، تو کچھ نہ تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ اگر شاید جانے کا وقت آ گیا، اور ایک فیلنگ بھی ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی آپ کے لیے اب یہ والا جو حکم ہے نا، آپ اپنے ساتھ وہاں پہ اٹیچ کر لیجئے گا۔ اور اگر ویسے دیکھنا ہے تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا اگلا سانس بھی آنا ہے کہ نہیں، تو ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ بن جانا چاہیے کہ چلتے پھرتے زبان سے استغفر اللہ جو ہے نا، وہ آج انشاءاللہ اس کی بھی تھوڑی سی دیکھیں گے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، پھر آپ کو اور مزہ آئے گا اور پھر پڑھنے کو بھی دل چاہے گا۔
آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارا چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔